ایک ایسا نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس نے خود فیصلہ کیا کہ جو دہشت گردوں کو ہم نے پکڑے ان کو جیل سے رہا کروانا ہے، جو دہشت گرد پاکستان سے بھاگ کے افغانستان میں رہ رہے تھے ان کو بھی واپس لے کر آ کے اپنے ہی سرزمین میں اپنے ہی سابق قبائلی علاقوں میں شفٹ کروانا ہے۔ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنا جو پولیس ہے، جو ہمارا فوج ہے، جو ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان پہ ہم 100% ہمارا بھروسہ ان پہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بار پہلے بھی انہوں نے انہی دہشت گردوں کو شکست دلوائے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں وہ کام کر دیا جو پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا۔ ہمارا پاکستان کی پولیس نے، ہمارا پاکستان کا فوج نے، ہمارا پاکستان کے عوام نے ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا پہلے بھی مقابلہ کر کے شکست دلوائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ان سے مقابلہ کر کے ان کو ہم شکست دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل 1973 کے آئین کا بنیاد رکھا، اور یہ جو اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس آئین کا بنیاد رکھا۔ درمیان میں بہت سے ایسے ڈکٹیٹرز آئے تھے، ایک ان میں سے جنرل مشرف صاحب تھا جس کا چیف پولنگ ایجنٹ عمران خان صاحب تھا، اور اس دوران جو پاکستان کے آئین میں غیر آئینی اور غیر جمہوری شکے ڈالے گئے تھے، وہ صدر زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے تھرو ہمیں قائد عوام کا آئین دلوایا، 1973 کی آئین کو بحال کیا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سال کا جو جد و جہد ہے، جو 30 سال کی سیاسی جد و جہد ہے، اس ایک کام میں، اس ایک قدم سے وہ پورا کر دیا تھا۔ تو ہمیں کسی اس قسم کا جماعت کا، جس میں ہر ڈکٹیٹر کا اگر اولاد ہے اور وہ سیاست میں ہے تو وہ پی ٹی آئی جیسے سیاسی جماعت میں ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ قوت جن کا ماضی غیر جمہوری تھا، ماضی غیر آئینی تھا، اور مستقبل بھی غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی آئین کا دفاع کرتے ہیں، اور کل بھی ہم آئین کا دفاع کریں گے۔ بالکل اس وقت جو ہے جو سب کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے وہ ملک کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح اس وقت ہمارا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو فیصلہ اگر 3 انڈیویجولز کا فیصلہ ہوگا تو اس کا اثرات الگ ہوگا، اگر فیصلہ لارجر بینچ کا ہوگا تو پھر اس کا اثرات الگ ہوگا۔ جہاں تک الیکشن ڈیلے کروانے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی فکر نہیں ہے خان صاحب کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خان صاحب کو شکست بھی دلوا سکتے ہیں۔ وہی شاہ محمود قریشی صاحب کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے ملتان میں شکست دلوائے۔ ملیر میں خان صاحب خود لڑ رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے خود خان صاحب کو شکست دلوایا۔ پورا سندھ میں بلدیاتی الیکشنز تھے، ہمارا بلدیاتی الیکشنز کے 90 دن کا کسی کا کوئی فکر نہیں ہے نا۔ 1 سال پہلے ہمارے الیکشنز ہوئے، آج بھی ہمارا جو ممبرز ہے وہ انتظار میں ہے کہ وہ میئرز بنے، وہ چیئرمین بنے، تب تو کوئی کسی سپریم کورٹ کو خیال نہیں آیا۔ اسی لوکل باڈی الیکشنز میں جب پیپلز پارٹی نے خان کو شکست دلوایا اور کراچی سے شکست دلوایا، اور سندھ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا میئر بنانے جا رہے ہیں، تو تب کسی ادارہ کو فکر نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں
کہ الیکشنز ٹائملی طریقے سے اور پرامن طریقے سے اور لیول پلینگ فیلڈ اور جمہوری انداز سے اور جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اتحادی کے اعتراضات ہیں وہ بھی کافی بھاری ہے. جیسے کہ ہمارا اتحادی کہتے ہیں کہ جو 63A کے مطابق فیصلہ لیا گیا جس سے پنجاب حکومت PDM سے PTI کی طرف دیا گیا وہ غیر آئینی تھا. وہ نہ صرف ہمارا اتحادی کا خیال ہے لیکن کچھ جو اکثریتی رائے ہے اسی بینچ کا جو 4-3 کا فیصلہ ہے وہ بھی اسی قسم کا خیالات کا انڈیکیشن دیتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست یرغمال ہو چکا ہے. تخت لاہور کا جو سیاسی مقابلہ ہے وہ اس نے پاکستان کی پوری جو سیاست ہے اس کو یرغمال رکھ کے بیٹھا ہے. اور اس وقت I'm sorry مگر پاکستان کا سب سے اہم ایشو یہ نہیں ہے. 1/3 پاکستان کی سرزمین 1 سال کے اندر ہی اندر پانی سے نیچے ڈوبا ہوا تھا. یہ صوبہ بلوچستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا آج تک سیلاب متاثرین مدد کے انتظار میں ہیں. اور اگر کوئی کورٹ کوئی بھی ہمیں کہے گا کہ ہمارا جو سیلاب متاثرین کا پیسہ ہے، جو سیلاب متاثرین پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے نہیں، ہم ان سے لے کے پہلے تخت لاہور کا لڑائی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس پہ ہم لڑیں گے، اس پہ ہم احتجاج بھی کریں گے. رجسٹرار سپریم کورٹ کا پہلے ہم تو سنتے نہیں تھے. کورٹ ہوتا تھا، ججز ہوتے تھے، ہمیں کیا پتہ رجسٹرار کیا ہے. پتہ لگا کہ اب جو رجسٹرار ہے وہ تو ایک سپر ایمپرر ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کے متحد ایک 3 ممبر بینچ کا فیصلہ اڑا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آمریت کے طریقہ کار سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے، جب جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 مین شو ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ اور کوئی قدم اٹھائے بہتر یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو جسٹسز ہیں ہمارے وہ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر بنا دیں، وہ خود لارجر بینچ بنا دیں. اور اگر وہ لارجر بینچ بنائیں گے اور ان میں کلیئرٹی ہوگا تو ہم سب ان کے ہر فیصلے کا نہ صرف دفاع کر سکیں گے، امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے.